الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو درس ہے یہ صحیح مسلم جلد نمبر 3 باب نمبر 1004 اور حدیث نمبر 6982 سے شروع ہو رہا ہے۔ یہاں پر نا ایک علمی بحث ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ پہلے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمۃ الباب پڑھ کے سناتا ہوں، اس کے بعد پھر حدیث پڑھتا ہوں، پھر آپ کو اس مسئلے کی اہمیت اور بتاتا ہوں، نزاکت بتاتا ہوں۔ باب کا عنوان امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، جو بھی شخص صرف اپنے عمل کی بدولت جنت میں داخل، کہہ رہا کوئی بھی شخص اپنے عمل کی بدولت جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا۔ ٹھیک ہے نہیں؟ اب نیچے پہلے حدیث سنیں، پھر میں انشاءاللہ اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 6982، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی بھی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں؟ تو یہ مفاہی کے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی نہیں، ما سوا اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، البتہ تم سیدھے راستے پر چلتے رہنا۔ اب دو باتیں کر دی کہ میرا وجود تو سراپا رحمت الہی ہے، پر تم سیدھے راستے پہ چلتے رہنا۔ اب عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ بندے کو بخشش کا جو مدار ہے وہ عمل پر نہیں رکھنا چاہیے۔ بخشش کا مدار، بخشش کا یقین اور بخشش کی جو قطعیت ہوتی ہے، یقینیت، وہ یہ ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے بخشا جاؤں۔ آپ دیکھیں نا، کئی لوگ ایسے آئیں گے بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے، تلکے سے بھی پکڑے جائیں گے، اور کئی لوگ گناہوں کی پانڈ لے کے آئیں گے، تنکے والے پکڑے جائیں گے اور گناہوں کی پانڈ لے کے آنے والے جو ہیں وہ بخش دیے جائیں گے۔ تو غور کریں کہ پکڑا جانے کا اور بخش دیا جانے کا انحصار کس پہ ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عدل اور بارگاہ رحمت۔ اگر کسی کی بخشش ہوگی تو وہ اللہ کی رحمت سے ہی ہوگی۔ تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ قاری صاحب پھر اس جملے کا کیا معنی ہے کہ حضور شفاعت فرمائیں گے اور جنت میں داخل کریں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شفاعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا استحقاق دلوائے گی، یعنی جس کی حضور شفاعت کر لیں گے اللہ اس کو اپنی رحمت میں قبول فرما لے، یہ ہے۔ پر بخشش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہونی۔ حضور کی شفاعت اللہ کے رحمت کا استحقاق ملنے کی علامت ہے کہ جس کی شفاعت حضور نے کیا کر دی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں قبول فرمانے کو معاف کر دے گا۔ اور پھر بندے کو یہ بھی بتایا کہ بندے کبھی بھی زندگی میں عمل کرتے ہوئے بندے کی توجہ عمل پر نہیں جانی چاہیے کہ میرے عمل مجھے بچائیں گے، عمل نہیں بچا پائیں گے۔ آپ دیکھیں نا، اب جب ہم اپنے عمل پر غور کرتے ہیں تو ہمیں عمل کی کمزوری نظر آتی ہے کہ نہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر کمزوری نظر آتی ہے، کوئی بھی ہو، ہر بندے کو نظر آتی ہے کہ یار میں نماز پڑھتا ہوں، دنیاوی خیالات بھی مجھے آتے ہیں، عین ممکن ہے کہ میری لا علمی کی وجہ سے نماز میں کوئی کمی بھی رہ جاتی ہو۔ لیکن جب بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، 1 منٹ کے لیے اپنی عبادت کو اللہ کی بارگاہ شان کے سامنے پیش کر کے دیکھے، پھر پوچھے اپنے آپ سے کیا یہ جو عبادت میں نے کی یہ اللہ کی شان کے لائق ہے؟ تو آپ کا دل کہے گا نہیں مولا یہ تیری شان کے لائق تو نہیں ہے، پر یہ میں نے تیری رحمت کو حاصل کرنے کے لیے یہ سجدے کیے ہیں، یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے ہیں، تیری شان کے لائق نہیں، پر یہ میں نے کیے اس لیے کہ میں تیری رحمت چاہتا ہوں، میں تیری رضا چاہتا ہوں، میں تیری خوشنودی چاہتا ہوں، تو مالک کریم مجھے اپنی رحمت عطا۔ تو جس کو رحمت مل گئی اس کی بخشش پکی۔ تو بات میرے خیال سمجھ آ گئی ہوگی کہ عمل کرتے ہوئے
توجہ کس چیز پر ہونی چاہیے؟ اللہ کی رحمت پر، کہ میں عمل کر رہا ہوں، یہ کیوں کر رہا ہوں میں؟ تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا ملے، اللہ کی خوشنودی ملے، مجھے اللہ تعالیٰ پسند فرما لے۔ میں عمل کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ مجھے اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عمل کو قبول فرما لے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس لیے عمل کر رہا ہوں۔ اور بخشش کس سے ہوگی؟ دو ٹوک اعلان، اللہ کی رحمت کے علاوہ بخشش نہیں ہوگی۔ اچھا، پھر ایک اور سوال بھی آپ لوگوں کے ذہن میں، چلو آپ ہی کا سوال میں اپنے آپ سے کر کے جواب بھی دے دیتا ہوں۔ آپ کہیں گے قاری صاحب پھر اتنے عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ جب بخشش اللہ کی رحمت سے ہونی ہے تو اللہ کرم کرے گا، اس کی رحمت قبول فرمانے کی کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے، اللہ کرم کرے گا، ہماری بخشش ہو جائے گی۔ سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں، تو پھر عمل کیوں کرتے ہیں؟ عمل جو ہے نا، یہ جب بندہ جنت میں انٹر ہوگا نا تو تب پتہ چلے گا کہ عمل کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ جب بندے کو اللہ کی رحمت سے بخش دیا جائے گا اور بندے کو اوپر ایک لیبل لگا دیا جائے گا کہ جنتی ہے، اللہ کرے وہ لیبل ہم سب پہ لگے اور ہم سب جیسے یہاں بیٹھے جنت میں بھی ہمیں ایسے بیٹھنا نصیب ہو، تو لیبل لگ جائے گا، ایک مونوگرام لگا دیا جائے گا کہ یہ شخص جنتی ہے اللہ کی رحمت سے۔ جب وہ جنت میں جائے گا نا، اب اعمال شروع ہوں گے، پوچھا جائے گا روزے والا آؤ جی باب الصیام سے لے آؤ، روزے والے کو باب الصیام سے لے آئے، اور نمازی بھی ہے باب الصلاۃ سے لے آؤ، جہاد بھی کرتا تھا باب الجہاد سے لے آؤ۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور 8 دروازوں پر جو غالب عبادت بندے کے اوپر ہوگی نا، ادھر سے بندے کو گزارا جائے گا۔ یعنی کہ ایک مثال ہے، تمام عبادات کے ساتھ بندے کی طبیعت کے اوپر انفرادی عبادات، بعض علماء نے اس کی تشریح کی کہ انفرادی عبادات میں روزے کی بڑی یعنی کہ تگ و دو کرتے رہے، فرض روزے کی، نفل روزے کی بڑی پابندی کرتے رہے، یعنی کہ طبیعت کے اندر دیگر عبادات کے ساتھ روزے کی عادت بڑی زبردست تھی، کبھی روزہ ترک نہیں کیا تھا۔ تو جب بندے کو جنت میں بلایا جائے گا نا تو اس وقت پوچھا جائے گا عمل کیسے ہے، زیادہ گوڑا پن کس چیز کا ہے، بتایا جائے گا کہ روزے کا، تو کہا کہ عزت کے ساتھ باب الصیام سے لے آئے۔ زیادہ نفل عبادت یعنی فرائض کی پابندی کے ساتھ نفل عبادت پہ زیادہ زور دیتا تھا، یعنی کہ سجدہ ریزی پہ زیادہ دل اڑ جاتا تھا اس کو باب الصلاۃ سے لے کے آؤ۔ اور پھر جب بندہ جنت میں انٹر ہو جائے گا، اب آ گئی جنت میں درجہ بندی، اب پوچھا جائے گا کہ اس کے اعمال کو دیکھیں، اس کے اعمال کس کیفیت کے ہیں، دیکھو اس کے اعمال کا جنت میں کیا درجہ بنتا ہے، کیونکہ اس بندے کو اللہ کی رحمت نے قبول کر لیا، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے بخش دیا، اب اس کے اعمال بھی قبول ہو گئے، لہذا اب جنت میں دیکھو کہ اس کے اعمال کا جنت میں درجہ کون سا بنتا ہے، تو پھر اس کے اعمال کے مطابق جو اس کا جنت میں درجہ بنتا ہوگا وہ اس کو دے دیا ہوگا۔ تو میں یہ حدیث پڑھ کے اعمال کی جزا کو مطلقاً رد نہیں کر رہا ہوں، یہ صرف اس پہ رائے میں حدیث پڑھی ہے کہ اعمال کر کے انحصار بخشش اعمال پر نہیں ہونا چاہیے، انحصار بخشش رحمت ربی سے ہونا چاہیے، اور اعمال اللہ کی رحمت کا استحقاق دلواتے ہیں، اللہ کی رضا کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اعمال سے بندہ اللہ کو پسند آتا ہے، اور جب اللہ کی رحمت بندے کو پسند کر کے معاف کر دیتی ہے، بخش دیتی ہے، تو پھر بندے کو جنت میں لے کے جایا جاتا ہے، اور پھر جنت میں جس طرح کے اعمال اس نے کیے ہوتے ہیں ویسا اس کو درجہ دے دیا جاتا ہے۔ لہذا اعمال جو ہے یہ ضروری ہے، یہ جنت میں پتہ چلے گا کہ کون کیسا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک حدیث پڑھتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک مشہور حدیث پڑھی جاتی ہے کہ حافظ قرآن کو، صاحب قرآن جس کو حدیث پاک میں کہا گیا، بلایا جائے گا قیامت والے دن۔ وہ حافظ قرآن جس نے اپنی زندگی کو شریعت کے حلال اور حرام کے مطابق گزارا، شریعت نے جس کو حلال کہا اس نے اسی کو اس کے مطابق زندگی گزاری، جس کو شریعت نے حرام کہا اس حافظ قرآن نے اس کو ترک کر دیا، حلال کو اپنا لیا، حرام کو ترک کر دیا، جو قرآن نے کہا اس نے اس کے مطابق زندگی کو بسر کیا۔ اب جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ کی رحمت اس کو معاف کر دے گی، بخش دے گی، تو وہ جنت میں جائے گا، تو وہاں کیا ہوگا؟
وہاں تو عام لوگ بھی ہوں گے اور حافظ قرآن بھی ہوں گے، تو پھر حافظ قرآن کو بلا کر کہا جائے گا کہ شروع کرو۔ وہ جو دنیا میں عمل نہیں کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے ٹھہر ٹھہر کر، شروع کرو ویسے ہی۔ تو وہ جیسے جیسے وہ لفظ پڑھتا جائے گا، ہر لفظ کے بدلے ایک درجہ بلند ہو جائے گا۔ تو اب سمجھ میں آئی کہ عمل اس طرح درجے بلند ہوں گے، تو وہ ہر لفظ کے بدلے ایک درجہ بلند ہوگا، ہر لفظ کے بدلے ایک درجہ بلند ہوگا، ہر لفظ کے بدلے ایک درجہ بلند ہوگا۔ تو یہاں اس کے الفاظ ختم ہو گئے، وہی اس کا درجہ ہوگا۔ اچھا، یہاں پر یہ حفظ پڑھنے والے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ایک بات یہاں کروں۔ جب آپ دیکھتے ہیں حفظ کا سبق یاد کرتے ہیں تو بچے کتنی تلخی سے گزرتے ہیں، کتنی تکلیف سے گزرتے ہیں۔ مطلب استاد نے کہہ دیا کہ سبق بالکل یاد ہونا چاہیے ورنہ ڈانٹ پڑے گی استاد، یہ ڈر بھی ہے۔ تو مدرسے سے پڑھ کے آئے تو جناب مغرب کے بعد بھی پڑھ رہے ہیں، تو جناب عشاء کے بعد بھی پڑھ رہے ہیں، تو جناب رات کو بھی پڑھ رہے ہیں، صبح جو زیادہ محنت کرنے والے تہجد کی نماز پڑھی تو پھر پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھی تو پھر پڑھ رہے ہیں۔ ایک ایک لفظ کے اوپر خون پسینہ بہا کر اس کو دماغ کے اندر پیوست کر رہے ہیں کہ وہ جب اگلے دن میں جاؤں تو استاد کے سامنے بغیر غلطی کے آ جائے۔ تو ایک ایک لفظ پہ حافظ قرآن محنت کرتا ہے کہ نہیں؟ بولیے کتنی محنت کرتا ہے؟ قیامت والے دن اس ایک لفظ کا بدلہ ایک جنت کا درجہ ہوگا۔ لہذا جس وقت سبق یاد کر رہے ہو نا تو اس وقت اس بات کو ذہن میں رکھا کریں۔ پھر دیکھیں حافظ قرآن پھر وہ تراویح پڑھاتے ہیں، تو تراویح میں آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے الفاظ پڑھنے ہوتے ہیں حفظ کرنے کے بعد وہ سارے دن میں اس کو 2-3 بار، پکے حافظ 1-2 بار دہرا لیتے ہیں۔ جو نئے نئے حافظ ہوتے ہیں وہ بیچارے 5-5 بار 6-6 بار بھی جاتے ہیں، کیونکہ ان کی ابھی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے، وہ انہوں نے ابھی وقت کے ساتھ پختہ ہونا ہوتا ہے، تو وہ 5-5 6-6 بار۔ اب اگر ایک مثال ہے، ایک پارے کو 5 بار 6 بار روزے میں پڑھنا آسان کام ہے؟ اب دیکھیں نا اوائل کی تراویح میں 2-2 سپارے تلاوت ہو رہے تھے، اگر 2 سپاروں کو 5 بار پڑھے تو کتنے ہو گئے؟ بولے 10 پارے ہو گئے کہ نہیں؟ تو 10 پاروں کو روزہ رکھ کے پڑھنا کتنا مشقت کا کام، وہ تیار کر کے آنا، پھر سارے لوگوں کو قرآن پاک سنانا، تو ایک ایک لفظ پہ کتنی محنت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک لفظ جو اس حافظ قرآن نے یاد رکھا اور پھر وہ سالہ سال اس کو دہراتا رہا، اس کے مطابق عمل کرتا رہا، قیامت والے دن یہ ایک لفظ بہت مہنگا ہوگا، بڑی قیمت ہوگی اس کی۔ جب یہ ایک لفظ کے بدلے میں جنت کا ایک درجہ بلند ہوگا نا تو بندوں کو سمجھ آ جائے گی کہ یار یہ جن مشقتوں سے گزرا ہے اس کا مقام بھی بہت بڑا ہے۔ تو بات کہ لب لباب یہ ہے کہ اعمال جو ہے فی نفسی ہی اعمال پر بخشش نہیں، اللہ کی رحمت سے بخشش ہوگی۔ اعمال اللہ کی رحمت کا استحقاق دلواتے ہیں، اور جب خدا کی رحمت معاف کر دے گی تو پھر اعمال کی جزا جنت میں درجات کی صورت میں نصیب ہوگی۔ آخری ایک روایت پڑھ کر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ باب نمبر 105 ہے، اور اس کا ترجمۃ الباب امام مسلم نے یہ قائم کیا، بکثرت عمل کرنا اور بھرپور عبادت کرنا۔ اب دیکھیں نا پیچھے انہوں نے یہ بات کہی ہے اور آگے امام مسلم ترغیب عبادت بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطلقاً عبادت کے رد کرنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ صرف ایک سنگل بیریئر بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ بخشش کا مدار صرف اللہ کی رحمت پہ ہونا چاہیے اور اعمال ترک نہیں کرنے چاہیے۔ اعمال کے بڑے فوائد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر زیادہ نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ یہ کون؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کہ جو پاک ہی پاک ہے اور بخشی ہوئی ہے، اور جن کے طفیل کروڑوں پتہ نہیں ان گنت لوگ جنت میں جائیں گے، جن کا سراپا، جن کی عظمت، جن کا وجود، جن کا انداز، جن کا تکلم، ہر چیز بے مثال ہے، ان کی مثال ہی کوئی نہیں۔ ان سے لوگوں نے جنت میں جانا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعمال کی کثرت کرتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بندہ جتنی مرضی نوافل کی کثرت کر لے، جتنی مرضی عبادت کر لے، وہ قیامت والے دن اللہ کے نبیوں کے درجے میں پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچ سکتا۔ تو جو عبادت کر کے اللہ کے نبیوں کے درجے میں نہیں پہنچ سکتا، وہ امام الانبیاء کے درجے میں کیسے چلا جائے گا؟ لیکن آپ دیکھیں
امام الانبیاء ذات کریمہ کی عظمت یہ ہے، پر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، اللہ تعالیٰ کی عبادات کی طرف کا استغراق اور غلبہ طبیعت پہ اتنا کہ رات گزر جاتی ہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مفائی کی حدیث ہے کہ وہ ذات جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی رحمت ہے، اللہ نے کائنات میں بصورت ذات مصطفیٰ رحمت بنا کر بھیجا حضور کو، اور آپ کے وسیلے سے سب کچھ عطا ہوتا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ شان ہے آپ کی، لیکن پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ساری رات میں اس قدر زیادہ نوافل ادا کیا کرتے تھے کہ آپ کے مبارک قدموں میں ورم آ گیا۔ آج پڑھی تھی وہ آیت کریمہ، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ رات کو زیادہ نہ جاگا کریں، اور پھر اختیار دے دیا کچھ کم کریں کچھ زیادہ کر لیں۔ یعنی بتانا مقصود یہ ہے اے حبیب، آپ استغراق عبادت میں اپنی سہولت کو دیکھ لیں پیارے، یوں استغراق عبادت میں آپ مشغول رہتے ہیں، آپ کے پاؤں پہ ورم پڑ گئے۔ آپ سے عرض کی گئی آپ نے اتنی شفقت کیوں برداشت، اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گزشتہ اور آئندہ آپ کے خلاف اولا آپ کے سبب سے آپ تو وہ ذات کریمہ ہے کہ جن کے سبب سے اگلے پچھلوں کی بخشش ہونی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ایک جملہ خدا کی قسم یہ دل میں رکھ لینے والا جملہ، کہ جب صحابہ نے عرض کی آقا آپ تو وہ ذات ہیں کہ جن کی وجہ سے اگلے پچھلے بخشے جائیں گے، تو آپ اتنا عبادت میں اس مستغرق رہتے، اللہ نے قرآن میں بھی رعایت عطا فرما دی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے آقا سے بڑھ کر شکر گزار کون ہے؟ لیکن یہ جملہ ہمارے جیسے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی عبادت کرو اللہ کی اتنی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا